اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ولا تاکلوا اموالکم بینکم اپنے مالوں کو اپنے درمیان غلط اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، اور وہ فیصلے حکام کے پاس مت لے جاؤ کہ لوگوں کے مالوں کو وہ گناہ کے ذریعے اور غلط ذریعے سے کھائیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سب کچھ تم جانتی ہو۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ اس آیت میں بیٹا اللہ تعالیٰ نے حرام مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مال حرام کھانا، کمانا، لینا، وصول کرنا، ذریعہ اختیار کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں حرام مال کے ذرائع کیا ہیں، کون کون سے مال حرام ہیں اور ان کا ذریعہ کیا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ آپ سن لیں کہ چوری، ڈاکے، سحر کی کمائی جادو کی، سود، جوا، خمر یعنی شراب کی کمائی، مردار کی وضاحت چند دن ہوئے میں نے کی تھی۔ ایسا جانور جو قابل ذبح تھا اور بغیر ذبح کے مر گیا اس کو مردار کہتے ہیں۔ اور زنا کی اجرت، غصب شدہ مال جو لوٹا ہوا ہے ڈاکے کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، یہ سب حرام مال ہے۔ یہ کھانا بھی منع ہے، کھلانا بھی منع ہے، اور ایسے حرام مال میں سے صدقہ کرنا اور نیت اجر اور ثواب کی رکھنا، یہ رد المختار دوسری جلد صفحہ نمبر 26 میں ہے کہ اگر ایسے حرام مال کی نیت صدقہ خیرات اور اجر و ثواب کی رکھی تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ تو ان میں سے ایک ذریعہ بیٹا وہ رشوت ہے۔ یہ جو رشوت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ، یہ سنن کبریٰ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 139 میں یہ موجود ہے کہ سہت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا سہت سے مراد ہے رشوت، یعنی فیصلے کرانے میں رشوت دینا، ناجائز فیصلے کرانے میں رشوت دینا، یہ کفر ہے۔ اب رشوت کو رشوت کیوں کہتے ہیں؟ یہ لفظ رشا سے نکلا ہے۔ رشا اس رسی کو کہتے ہیں جو ڈول کے ساتھ باندھی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے نا کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ تو رشوت کو رشوت اس لیے کہتے ہیں، اس سے اپنا ناجائز کام نکالے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اب حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابن طبیہ ایک صحابی ہیں، اور یہ حدیث پاک المبسوط جلد 21 اور صفحہ نمبر 82 میں موجود ہے۔ یہ ابن طبیہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ جب یہ صدقات اور زکوٰۃ لے کر آئے تو مال کافی تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقات ہیں اور یہ ہمارے لیے ہدیہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ حکومتی اور ذمہ داری کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں اور لوگ ان کو رشوت دیتے ہیں اور وہ ان کو ہدیے کا نام لے کر خود اپنا حق سمجھتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ہدیہ ہوتا تو اپنے ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا تو تیرے پاس یہ ہدیہ آتا،
آج انتظامی پوسٹوں پر جو افیسران اعلیٰ ہیں وہ یہی بہانہ کرتے ہیں، یہ تو جی ہمارے پاس تحفہ آیا ہے، ہدیہ آیا ہے۔ اس کی بہترین وضاحت یہ ہے کہ آیا اس عہدے پر اس شخص کے آنے سے پہلے کیا اس کو اس قسم کے ہدیے ملا کرتے تھے؟ اگر تو ملا کرتے تھے تو پھر تو اب بھی ہدیہ ہے، اور اگر اس قسم کے ہدیہ نہیں ملتے تھے تو یہ نام اس کو ہدیہ کا دے لیں، حقیقت میں یہ بھی رشوت ہے۔ سنیے حدیث پاک، سنن کبریٰ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 139 میں حضرت عبداللہ بن عمر، پیارے بچوں یہ جو لفظ عمر میں نے بولا ہے اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ عین، میم اور را، اس کے بعد واؤ ہے، اگر یہ واؤ آ جائے تو اس کو عمر پڑھنا ہے، اور اگر واؤ نہ ہو تو اس کو عمر پڑھنا ہے۔ اب کئی لوگ نا اس کو امرو پڑھ لیتے ہیں، عین میم را اور آگے واؤ، وہ غلط ہے۔ صحیح تلفظ اس کا عمر ہے۔ عمر اور عمر میں یہی فرق ہے کہ عمر اس کے بعد میں واؤ ہے اور عمر کے بعد واؤ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی۔ یہاں میں رک کر ایک بات بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی دشمن سے کبھی انتقام نہیں لیا، اس پر لعنت نہیں فرمائی، ان کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ البتہ جو دین کی قیود اور حدود کو توڑنے والا ہے، کراس کرنے والا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور جو ہے نا وہ سختی فرمائی۔ تو یہ چونکہ رشوت لینے اور دینے والے دینی دشمن ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو آخر میں یہ بات میں عرض کر دوں، اگر کسی آدمی نے رشوت، سود، زنا، چوری، شراب، جوئے کے ذریعے سے مال حاصل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں نرمی پیدا کر دی، شرمندگی پیدا ہوئی، توبہ کرنا چاہتا ہے اور ان سب غلط کاموں سے توبہ تائب ہونا چاہتا ہے، تو بیٹا سب سے پہلے اس کو یہ لیا ہوا مال جس سے جتنا لیا تھا اس کو واپس کرے گا، پھر اللہ کے حضور توبہ کرے گا۔ اور اگر بالفرض جس سے لوٹا تھا، لیا تھا یہ مال غلط طریقوں سے، رستوں سے، جو بھی میں نے رستے بتائے، تو اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر ان کے وارثوں کو وہ مال واپس کریں، اور اگر وارث ہیں ہی نہیں تو اس فوت شدہ کی طرف سے صدقہ خیرات کی نیت سے جتنا لوٹا تھا اس کو دیں۔ اور اگر سرکاری اور حکومتی مال اس نے کھایا ہے غلط طریقے سے، رشوت، سود کے حوالے سے یا کسی اور 2 نمبری سے، تو اگر تو اس حکومت اور اس محکمے کو وہ واپس کر سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ علماء نے اس کی مختلف صورتیں بتائیں۔ ریل کا ٹکٹ لے لے اور استعمال نہ کرے، خرید کر ٹکٹ کو ضائع کر دے۔ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے لے اور سواری نہ کرے، جتنے پیسے لوٹے تھے اتنے پیسوں کے ٹکٹ لے کر سواری نہ کرے، اور اس بہانے سے گویا کہ وہ حکومت کو واپس کر دے۔ پہلے لوٹا ہوا مال واپس کرے گا، پھر اللہ کے حضور توبہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ توبہ کرتا رہے اور مال واپس نہ کرے۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ کنویں میں کتا گر جائے، پانی نکالتے رہو، پانی پاک نہیں ہوگا جب تک پہلے کتا نہ نکالے۔ اپنے دل میں بھی رشوت خوب اور حرام خوری کا پہلے کتا نکالے گا، پھر یہ دل پاک اور صاف ہوگا، پھر توبہ قبول ہوگی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں حرام کے رزق سے بچنے کی اور حصول رزق حلال کی ہر ممکن توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔